ناظرین آداب، آواز دی وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جدوجہد آزادی میں فقیروں اور سادھوؤں کا شاندار کردار۔ فقیروں اور سادھوؤں کو اکثر بالترتیب اسلام اور ہندو مت کے پیروکاروں کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جو دنیا کو ترک کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف سے دی گئی بھیک پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ اس دنیا کے سیاسی اور معاشی مسائل سے بہت دور سمجھے جاتے ہیں، اس لیے عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ فقیروں اور سادھوؤں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں حصہ نہیں لیا۔ سچائی سے کچھ دور نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت یہ مذہبی پیشوا نو آبادیاتی حکمرانی کے سبب سے سب سے زیادہ عسکری مخالف تھے۔ دراصل 1757 میں پلاسی میں سراج الدولہ کی ہندوستانی فوج پر رابرٹ کلائیو کی قیادت میں انگریزی افواج کی فتح کے ساتھ ہندوستان نو آبادیاتی حکومت کے تحت آیا۔ سادھو اور فقیروں نے سب سے پہلے اس تباہی کا اندازہ لگایا تھا جو انگریزی راج کی وجہ سے ہو گئی۔ انہیں مسلح گروہوں میں منظم ہونے میں صرف چند سال لگے اور 1762 تک انگریزی حکمرانوں کے خلاف مسلح مزاحمت شروع ہو گئی۔ فقیروں کے ایک رہنما مجنو شاہ نے اپنے ایک صوفی آقا حمید الدین کے مشورے پر نو آبادیاتی انگریزی حکومت کے خلاف لڑنے کے لیے سنیاسیوں خصوصاً ناگا سادھوؤں سے ہاتھ ملایا۔ ہندوستان کو لسانی بنیادوں پر تقسیم کرنے میں یقین رکھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجنو شاہ کا تعلق اودھ کے علاقے سے تھا اور اس نے بنگال، اڈیشہ، بہار، جھارکھنڈ، آسام اور بنگلہ دیش کے کسانوں کی انگریزی افواج کے خلاف قیادت کی۔ بھوانی پاٹھک اور دیوی چودھرانی سنیاسی فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مجنو شاہ انگریزی حکومت کے لیے خطرہ بنا رہا۔ ان کی قیادت میں ہزاروں مسلح افراد نے جنگ لڑی جس میں انگریزی فوج کے کئی افسر مارے گئے۔ موسیٰ شاہ نے 1787 میں مجنو کی موت کے بعد مزاحمت کی قیادت کی۔ وہ سمجھ سکتے تھے کسانوں کے بے قاعدہ مسلح جتھے اعلیٰ ہتھیاروں سے لیس انگریزی فوج کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ اگلے چند برسوں میں حکمت عملی تبدیل کر دی گئی۔ تاریخ کو نو آبادیاتی نظروں سے دیکھنے والے کئی مورخین لکھتے ہیں کہ فقیر سنیاسی بغاوت 1800 میں ختم ہو گئی۔ یہ حقائق کی مکمل غلط تشریح ہے۔ دراصل 1790 کی دہائی کے وسط میں فقیروں اور سادھوؤں نے کسانوں کو گوریلا جنگ کے لیے منظم کرنا بند کر دیا، لیکن انہوں نے لڑائی ختم نہیں کی۔ ان میں سے اکثر مراٹھا، ٹیپو سلطان اور دیگر ہندوستانی ریاستوں میں شامل ہو گئے جو اس وقت انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ناگا سادھو نے لا تعداد تلوار باز بنائے جبکہ فقیر زیادہ تر توپ خانے کے لوگ تھے۔ در حقیقت فقیروں نے 1857 میں جھانسی کی رانی کے توپ خانے کی کمان سنبھالی۔ میجر جنرل ہیروز نے لکھا، ایک بیٹری در حقیقت پوری طرح سے فقیروں کے پاس تھی جو ان کے رواج کے مطابق کالے جھنڈے کے نیچے لڑتے تھے۔ مراٹھا فوج کے پاس فقیروں کی بٹالین بھی تھی جن میں سے کچھ توپ خانے کی کمان کرتے تھے جبکہ دیگر علی گول کہلانے والے طوفانی دستے تھے۔ یہ نام اس لیے کہ وہ دشمن کو گھیر لیں گے اور یا علی کی جنگی آواز دیں گے۔ چند فقیروں اور سادھو شاہی خاندانوں اور اعلیٰ عہدیداروں کے روحانی استاد بن گئے۔ ٹیپو سلطان کے ساتھ ساتھ مرہٹوں کے پاس یہ روحانی رہنما تھے جو انہیں غیر ملکی حکمرانوں کے خلاف لڑنے کی ترغیب دیتے تھے۔ دوسرے فقیروں اور سادھوؤں کو انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنے کے کام سونپے گئے۔ یہ مذہبی لوگ فوجی چھاونیوں میں گھومتے پھرتے کٹھ پتلی شوز، رامائن، کربلا اور دیگر ڈرامے پڑھ کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ انگریزی
راج ناانصافی ہے اور ان کے خلاف لڑنا مذہبی فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 سمیت ہر بغاوت کے بعد انگریزوں کو پتہ چلا کہ سادھوؤں اور فقیروں نے سپاہیوں کو انگریز افسروں کے خلاف اکسایا۔ آدم شیخ اور علیم علی شاہ جیسے فقیروں نے 1806 کے ویلور بغاوت میں انقلابیوں کی قیادت کی، جبکہ 1857 میں علامہ فضل حق خیرآبادی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کی قیادت کی۔ مولوی احمد شاہ ایک فقیر تھے جنہوں نے اودھ میں انقلابیوں کی قیادت کی۔ ویر ساورکر کے مطابق احمد شاہ 1857 کی منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں سب سے نمایاں تھے۔ ساورکر نے لکھا ہے کہ مولوی احمد شاہ جیسے غیر معمولی شاندار ہیروز کے معاملے میں ان کی موت اتنی ہی عظیم اور ان کی زندگی کی طرح غیر معمولی ہے۔ فقیر 1857 میں انگریزوں کو شکست نہ دے سکے، لیکن جیسا کہ ہیمنگوے لکھتا ہے کہ انسان کو تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن شکست نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنی حکمت عملی تیار کی۔ فقیروں کا ایک گروپ افغان سرحد پر چلا گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، جسے امبریلا مہمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سادھوؤں نے گائے کے تحفظ کی تحریک شروع کی تاکہ انگریز سپاہیوں کو کھانے کی فراہمی بند کر دی جائے، جن کا بنیادی کھانا گائے کا گوشت تھا۔ اس کے بعد 1930 کی دہائی میں نیتا جی سبھاش چندر بوس ہندوستانی آزادی کی جدوجہد کے رہنما کے طور پر ابھرے۔ ان کے ساتھ مل کر IPI کے فقیر پیر پگاڑو اور دیگر فقیروں نے سندھ اور وزیرستان میں فوجیں کھڑی کیں۔ بوس کا خیال تھا کہ اگر یہ فقیروں کو مناسب طریقے سے مسلح کیا جائے تو انگریزوں کو ہندوستان سے نکال باہر کرنے کے لیے یہ کافی ہوں گے۔ جدوجہد متحدہ ہندوستان کو آزاد کرانے کی تھی، اس لیے IPI کے فقیر نے جو پاکستان میں تھے 1948 میں جواہر لال نہرو کو لکھا کہ وہ ان کی حمایت کریں تاکہ ان کے آدمی کشمیر میں پاکستانی دراندازوں سے لڑ سکیں۔ تحریر ثاقب سلیم، پیشکش عبدالحی خان، آواز دی وائس۔